جادو کا آئینہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ہر وقت غصے میں رہ کر کیوں ماتھے پر تیوریاں چڑھائے رکھتے ہو، معاذ کی امی بولی۔ معاذ نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی امی کا خیال تھا کہ وہ غصے میں بہت برا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ماتھے پر کسی بوڑھے آدمی جتنی جھریاں پڑ گئی تھیں اور منہ کے ارد گرد 2 لکیریں نظر آنے لگی تھیں۔ امی بولی، تمہیں خوش مزاج اور مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح ہونا چاہیے، مگر تم اکھڑے اکھڑے رہتے ہو، پتہ نہیں تم بڑے ہو کر کیسے دکھو گے۔ معاذ نے بگڑے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں گا۔ اس کی امی بولی، بڑے ہونے تک تمہیں اپنا چہرہ خود تراشنا ہے، اگر ایسے ہی رہا تو تمہارا چہرہ ایک ناراض اور صفاک چہرہ شخص کے چہرے کی طرح ہو جائے گا۔ بیٹا، خوش رہنا سیکھو، مسکرایا کرو اور اپنے دل میں نرمی پیدا کرو۔ معاذ کو یقین تھا کہ بڑے ہو کر اس کا چہرہ مختلف ہو جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف بڑوں کی نصیحتیں ہیں۔ ایک دن سڑک پر معاذ کی ملاقات مسعود صاحب سے ہوئی۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرح نیلی اور چہرہ خوشی سے تمتماتا ہوا تھا۔ وہ ہر ایک سے پیار اور مہربانی سے ملتے۔ اس دن انہوں نے بھی معاذ کو روک کر کہا، بیٹا، اپنے ماتھے کے بل اور تیوریاں ختم کرو، ورنہ بڑے ہو کر تم ایک غصے والے بدصورت انسان دکھائی دو گے۔ معاذ اکتا کر بولا، میری امی بھی میرے متعلق اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بچے جو چہرے بچپن میں مستقل بنائے رکھتے ہیں، بڑے ہو کر وہی چہرے پکے ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ یہ سن کر مسعود صاحب بولے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک خاص چیز دکھاتا ہوں۔ میرے پاس جادو کا آئینہ ہے، اس میں دیکھ کر تم خود بتا سکتے ہو کہ تمہاری امی صحیح کہتی ہیں یا غلط۔ جادو کا آئینہ! یہ سن کر معاذ کے جسم میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ مسعود صاحب نے اپنے گھر میں ایک اندھیری دیوار کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک گول اور چاندی کے فریم والا دل فریب آئینہ چمک رہا تھا۔ وہ بولے، جاؤ اور آئینے میں خود دیکھ لو، گھبراؤ نہیں، آئینے میں تمہیں بہت کچھ دکھائی دے گا۔ معاذ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو کچھ نہ دکھا، بلکہ ایک دھند سی آئینے پر چھائی رہی۔ پھر منظر صاف ہونے لگا۔ پھر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ مسعود صاحب نے کہا، اب اپنا چہرہ دیکھو، یہ چہرہ بہت پیارا دکھائی دے سکتا ہے۔ تمہاری بھوری بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، بیضوی منہ اور خوبصورت بال ہیں۔ واقعی مسعود صاحب صحیح کہہ رہے تھے۔ معاذ واقعی دیکھنے میں خوش شکل ہو سکتا تھا اگر وہ ہر وقت منہ بنائے نہ رہتا اور چہرے پر تیوریاں نہ سجائے رکھتا۔ اس نے اپنے چہرے کو گھور کر دیکھا۔ اس دوران مسعود صاحب آہستگی سے اور افسردگی سے گفتگو کرتے رہے۔ اب ذرا اپنے ماتھے پر پڑی ہوئی تیوری جھریاں دیکھو، تمہاری آنکھوں کے درمیان پڑنے والی 2 لکیریں کتنی بری لگ رہی ہیں۔ اپنا منہ دیکھو، بصورتے بصورتے ویسا ہی ہو گیا ہے۔ اپنی بھوری آنکھوں میں پائی جانے والی ویرانی کو دیکھو، لیکن ذرا اب یہ دیکھو۔ دھند دوبارہ آئینے پر چھا گئی۔ جب دوبارہ منظر صاف ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ ابھی بھی خود کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آ رہا تھا۔ مسعود صاحب بولے، اب یہ پھر تم ہی ہو، لیکن اس عمر سے 10 سال بڑے، ایک بڑے لڑکے، جلدی سے جوان ہوتے ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سڑیل قسم کا لڑکا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ شکل واقعی دوستانہ نہیں تھی اور ناراضگی اس کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ معاذ کو بھی آئینے میں اپنا آپ ذرا پسند نہ آیا۔ مسعود صاحب بولے، ذرا چہرے پر تیوریاں دیکھو اور جھریاں بھی، میں نے ایسا سخت چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ ان تیوریوں سے یہ لڑکا عمر سے کہیں بوڑھا اور بدصورت لگ رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے چہرے والے لڑکے کو کوئی دوست بنا سکتا ہے۔ معاذ بولا، واقعی مجھے بھی اس کا چہرہ ذرا پسند نہیں آیا۔ لیکن مسعود صاحب، یہ میں ہی ہوں نا؟ لیکن مسعود صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آئینے پر ایک دفعہ پھر دھند چھا گئی۔ اب آئینے پر ایک اور چہرہ ابھرا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص کا چہرہ تھا۔ معاذ کو وہ چہرہ دیکھتے ہی اس سے نفرت ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی سخت گیر شخص کا چہرہ تھا جس کا ماتھا جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ مسعود صاحب بولے، جھریوں کو دیکھو اور آنکھوں کے ارد گرد لکیروں کو دیکھو۔ یہ لکیریں تب بنتی ہیں جب ہم بھویں اچکا کر ماتھے پر جھریاں ڈالتے ہیں۔ ان سے اس شخص کا چہرہ کتنا ڈراؤنا اور بدصورت لگ رہا ہے۔ اور اب ذرا اس کے منہ کو دیکھو، یہ لکیریں جو ناک سے تھوڑی تک جاتی ہیں اس کے چہروں کو کتنا سخت گیر دکھائی دینے والا بنا رہی ہیں۔ واقعی یہ بہت خوفناک دکھائی دینے والا شخص ہے۔ کیا تم میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ ڈرا ہوا معاذ کہنے لگا، میں اس چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔
क्योंकि वो शख्स हू बहू मुआज़ से मिलता जुलता था। लेकिन फिर धुंध ने वो चेहरा धुंधला दिया। जब धुंध साफ हुई तो आईने में एक और चेहरा मुआज़ का मुंतज़िर था। ये एक नाराज़, नाखुश और बदसूरत बूढ़े का चेहरा था। मसूद साहब कहने लगे, लो एक और चेहरा देखो, क्या तुनक मिजाज और नाराज़ बूढ़ा है। कोई उसका दोस्त नहीं हो सकता और कोई इसे प्यार नहीं करता होगा। मुझे तो इस पर तरस भी नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है मुआज़? मुआज़ आहिस्तगी से बोला, जी हाँ, मैं कभी इस तरह का नहीं बनना चाहता। इस आईने से तो मुझे खौफ आने लगा है। मसूद साहब, क्या ये सभी मेरे चेहरे हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? मसूद साहब अफसुर्दगी से बोले, ये तुम्हारे ही चेहरे हैं। हम अपने चेहरे खुद बनाते हैं, जैसे हम अपनी जिंदगियां खुद बनाते हैं, खुश भी और नाखुश भी। क्या तुमने सब चेहरों को बसूरने से पड़ने वाली लकीरें नहीं देखी और त्योरियों से बनने वाली झुर्रियाँ? जैसा चेहरा तुम आजकल बनाए रखते हो, यही लकीरें पड़ी होती हैं। मुआज़, अगर तुम चाहो तो अब भी एक अच्छे प्यारे बच्चे बन सकते हो। मुआज़ कुछ कहे बगैर वहाँ से खिसक लिया। वो बहुत परेशान था। वो कभी नहीं चाहता था कि ऐसा बन जाए, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो सीधा घर गया और जाकर घर वाले आईने में खुद को गौर से देखा। उसने सोचा, मैं मुस्कुरा कर देखता हूँ कि इससे मेरे चेहरे पर क्या फ़र्क पड़ता है। वो मुस्कुराया तो उसने आईने में देखा कि वो मुस्कुराते हुए बड़ा प्यारा बच्चा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें मुसर्रत से चमक रही थीं, उसका मुंह सीधा हो गया था और उसकी झुर्रियाँ गायब हो चुकी थीं। मुआज़ हैरान होकर खुद से कहने लगा, ये वो बच्चा है जिसे हर कोई दोस्त बनाना पसंद करेगा। अब मैं कभी मुंह नहीं बसूरूंगा और माथे पर त्योरी भी नहीं चढ़ाऊंगा। अब मैं कभी नाराज़ नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि बड़े होकर मैं एक बदसूरत और सख्त गिर बूढ़े में तब्दील हो जाऊं, जैसा मैंने जादू के आईने में देखा था। उसके बाद मुआज़ ने त्योरियां चढ़ाना बंद कर दिया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने बुड़बुड़ाने की आदत की बजाय कहके लगाने की आदत डाली। उसका मिजाज दोस्ताना और मिलनसार हो गया और जल्द ही उसने कितने सारे दोस्त बना लिए। अब आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम खुद अपने चेहरे बनाते हैं। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा बनना चाहते हैं। अगर ये बात सही है तो आप भी एक दफ़ा आईने के सामने जाएं और फैसला करें कि आप अपना चेहरा कैसा देखना चाहते हैं, हंसता हुआ मेहरबान चेहरा या फिर बसूरता हुआ त्योरियों वाला नाराज़ चेहरा। फैसला आपने खुद करना है।